آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو لاہور کے ایک مشہور بدمعاش اسلم گجر کے بارے میں بتاؤں گا، جس کی دشمنی لاہور کے گوگی بٹ گروپ سے تھی اور بعد میں اس کی دشمنی مختلف گروپوں سے بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اسلم گجر گروپ کی دشمنی کا آغاز اس کے والد کے قتل کے بعد ہوا تھا، جسے گوگی بٹ گروپ نے قتل کروایا تھا۔ اسلم گجر کا باپ تھانہ گلبرگ میں SHO تھا اور اس نے قانون کے مطابق گوگی بٹ گروپ کے لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے تھے، جس کی وجہ سے اسلم گجر کے باپ کو گوگی بٹ گروپ نے اسی رنجش میں قتل کروا دیا تھا۔ 2004 میں اسلم گجر کے باپ پر رفاقت گجر کو قتل کیا گیا۔ اسلم گجر اس وقت واپڈا میں لائن مین تھا۔ اسی دور میں گوگی بٹ گروپ کی دشمنی ٹیپو ٹرکاں والا سے بھی چل رہی تھی۔ ٹیپو ٹرکاں والا کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو اس نے اسلم گجر کی مدد کرنا شروع کی۔ اسلم گجر کو ٹیپو ٹرکاں والا نے مالی مدد کے ساتھ سیاسی سپورٹ بھی فراہم کروائی اور اس کو کئی سیاسی لوگوں اور بیوروکریٹ سے ملوایا۔ اس نے علیم خان سے بھی اسلم گجر کو ملوایا، جو آج کل پنجاب کے صوبائی وزیر ہیں۔ اسلم گجر گوگی بٹ گروپ کے خلاف مقدمہ درج کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن بعد میں گواہوں کی کمی کی وجہ سے عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا تھا۔ اسلم گجر نے ٹیپو ٹرکاں والا کے منع کرنے کے باوجود بھی گوگی بٹ کے کزن سعید بٹ کو قتل کر دیا تھا، جو اس وقت DSP تعینات تھا، اور اس نے اسلم گجر کے باپ کے مقدمے سے نکلنے میں گوگی بٹ کی مدد کی تھی۔ اسلم گجر نے اسی رنجش میں خون کی ایک ایسی ہولی کھیلی جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ اس نے گوگی بٹ گروپ کے 4 لوگوں کو ڈیرے سے عید کے دن اغوا کر لیا تھا، اور اس کے بدلے میں گوگی بٹ گروپ نے ٹیپو ٹرکاں والا کے 4 بندوں کو اغوا کر لیا تھا۔ اس طرح ٹیپو ٹرکاں والے کے کہنے پر اسلم گجر نے گوگی بٹ کے 4 لوگوں کو چھوڑا اور جواب میں گوگی بٹ گروپ نے ٹیپو ٹرکاں والا کے 4 لوگوں کو چھوڑا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی عرصہ کے دوران جب اسلم گجر پر مقدمات بڑھے تو یہ لاہور شہر سے مفرور ہو گیا اور تقریباً 2 سال یہ DG خان میں رہا۔ گوگی بٹ گروپ نے DG خان کے لغاری قبضہ گروپ سے اسلم گجر کو کئی بار مروانے کی کوشش کی، لیکن ان حملوں میں 3 بار اسلم گجر شدید زخمی کیا گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ جان کی بازی نہ ہارا۔ جواباً اسلم گجر نے بھی لغاری قبضہ گروپ کے 2 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اسلم گجر کے ساتھ اس کے 4 کزن فیقہ گجر، لمبا گجر، لولی گجر وغیرہ بھی مفرور تھے۔ DG خان میں اس وقت بہت سے اشتہاریوں سے اس کے تعلقات بھی قائم ہوئے۔ اسی عرصے میں لغاری گروپ کی دشمنی DG خان کے کوسہ گروپ سے شروع ہو گئی تھی اور لغاری گروپ نے اسلم گجر سے صلح کر کے اسے اپنے گروپ میں شامل کر لیا تھا، جس کا گوگی بٹ گروپ کو شدید رنج تھا۔ لی گئی انفارمیشن کے مطابق کوسہ گروپ اور لغاری گروپ کے سیاسی طور پر معاملات طے پا گئے تھے، اور اس طرح دونوں گروپوں کے درمیان بیچ بچاؤ ہو گیا تھا اور دونوں کا کچھ خاصا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد لغاری گروپ نے اسلم گجر پر بنے تمام قتل کے مقدمات ختم کر دیے تھے۔ ان مقدموں میں گوگی بٹ کا کزن DSP تھا جس کا قتل اسلم گجر نے کیا تھا، وہ مقدمہ بھی لغاری گروپ نے اسلم گجر سے ختم کروا دیا تھا، اور کچھ عرصہ بعد اسلم گجر لاہور واپس آ گیا۔ لاہور شہر میں آنے کے بعد اس نے ٹیپو ٹرکاں والا بٹ سے اپنا ایک الگ گروپ بنایا، جس میں نامور اشتہاری اور ڈکیٹ لوگ شامل تھے۔ 2006 میں اسلم گجر نے تیفی بٹ کو اغوا کر لیا تھا۔ تیفی بٹ رشتے میں گوگی بٹ کا کزن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے کزنوں
اور رشتہ داروں پر بھی اسلم گجر نے کئی بار فائرنگ کی اور انہیں کچھ لوگوں کو اغوا کر کے قتل بھی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک واقعہ میں اسلم گجر نے تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے مختلف کزن کو اغوا کیا جن کی تعداد 5 کے قریب تھی۔ اسلم گجر نے 40 دن تک انہیں اپنے پاس رکھا اور ان پر شدید تشدد کیا اور بعد میں انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسلم گجر نے 2009 میں تیفی بٹ کو بھی اغوا کیا اور تیفی بٹ کا ایک گن مین بھی اس کے ساتھ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تیفی بٹ کے اغوا کے اگلے ہی روز اسلم گجر نے اس کو اور اس کے گارڈ کو فائرنگ کر کے پھینک دیا تھا۔ اسلم گجر کو لگا تھا کہ تیفی بٹ قتل ہو گیا ہے، لیکن خوش قسمتی سے تیفی بٹ محفوظ رہا تھا۔ اسی طرح دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر وقتاً فوقتاً حملے کیے۔ جب بھی انہیں موقع ملتا یا کہیں آمنا سامنا ہوتا تو دونوں گروپ ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ لاہور شہر میں کوئی بھی قتل یا چوری ڈکیتی کی واردات ہوتی تو دونوں گروپوں کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کا مقدمہ وہ اپنے مخالف گروپ پر کروائے۔ اسلم گجر نے اس کے علاوہ بھی لاہور شہر میں اور بھی بہت سے لوگوں کو قتل کیا، جن میں بہت سے قتل سیاسی لوگوں کے تھے جو سیاسی مخالفین نے کروائے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے قتل اسلم گجر نے زمینوں پر قبضے کے دوران کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور شہر کی بیوروکریسی میں اس کے بہت ہائی لیول پر تعلقات بھی قائم ہو گئے تھے۔ اس نے چند افسران کے مالی اور زمینی معاملات کو حل کرنے میں ان کی مدد کی تھی۔ اسی وجہ سے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں میں اسلم گجر کا ڈنکا بھی بجنے لگ گیا تھا اور یہ بآسانی اپنا کام ایک فون کال پر کروا لیا کرتا تھا۔ 2010 میں مسلم لیگ کے دور حکومت میں لاہور شہر میں ڈی سی او نسیم صادق تعینات تھا اور نسیم صادق نے ٹیپو ٹرک حوالے کی چند دکانیں لبرٹی مارکیٹ میں بند کر دی تھی اور نسیم صادق نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہ دکانیں حکومت کی جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔ جب ٹیپو ٹرکا والا نسیم صادق سے ملنے اس کے دفتر میں گیا تو نسیم صادق کے اندر گارڈ نے ٹیپو ٹرکا والوں کو دھکے دیے اور ڈی سی او نسیم صادق نے اپنے گارڈ کو ایسا کرنے سے نہ روکا۔ اسلم گجر کو لگا تھا کہ یہ سارا کام ڈی سی او نسیم صادق کے کہنے پر اور اشاروں پر اس کے گارڈ نے کیا ہے۔ اسلم گجر ٹیپو ٹرکا والا کا جگری یار بن چکا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیپو ٹرکا والا نے اسلم گجر کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا اور اس کی مالی اور سیاسی مدد فراہم کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی رنجش میں اسلم گجر نے ڈی سی او نسیم صادق کو فون کیا اور اس سے گالم گلوچ کی۔ نسیم صادق نے بھی آگے سے اسلم گجر کو گالیاں دی اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا کہ تم جیسے میں نے بہت دیکھی ہیں۔ اس فون کال کے آدھے گھنٹے بعد ہی اسلم گجر نے نسیم صادق ڈی سی او کے 2 بیٹوں کو گھر سے اغوا کر لیا تھا اور اغوا کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا تھا۔ ان کے قتل کے بعد پولیس کی لاہور شہر میں دوڑیں لگ گئی تھی اور پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی اور ہر پولیس افسر کو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ وہ اسلم گجر کو زندہ یا مردہ ہر صورت میں گرفتار کریں۔ اسلم گجر کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی تھی کہ پولیس اس کو پولیس مقابلے میں پار کرنے کے لیے مکمل کوشش کر رہی ہے۔ اسلم گجر اس وقت مفرور تھا اور چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنے چند اور ساتھیوں کی مدد سے اس وقت کے لاہور کے ڈی پی او سلیم سعید کے گھر والوں کو ان کے گھر کے اندر ہی یرغمال بنوا لیا تھا۔ اس یرغمال بنانے والوں میں اسلم گجر خود تو موجود نہیں تھا، لیکن اس کے لوگ موجود تھے۔ جب لاہور بائی پاس پر پولیس نے اسلم گجر کو روکا تو اسلم گجر نے قید کیے گئے ڈی پی او کے گھر والوں کی ویڈیو پولیس والوں کو دکھائی تو پولیس والوں نے ڈی پی او سلیم سعید کو جب اس بات سے آگاہ کیا تو سلیم سعید کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اس نے اپنے گھر والوں کے زندگی کے لیے اسلم گجر کو چھوڑ دیا اور اسے گرفتار نہ کیا۔
اسلم گجر وہاں سے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے وقتاً پولیس نے کئی حملے اسلم گجر گروپ پر کیے۔ ایک حملہ ایسا شدت سے کیا گیا تھا جو پنجاب کے شہر جہلم میں واقع ہوا تھا، جس میں 17 کے قریب لوگ اسلم گجر کے مارے گئے تھے۔ سوائے اسلم گجر ہی واحد وہ شخص تھا جو اس مقابلے میں بچا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پولیس کے بھی 8 لوگ اس مقابلے میں قتل ہو گئے تھے۔ اسلم گجر نے اپنے پاس پڑے ایک پولیس والے کی لاش سے اس کا یونیفارم اتار کر پہنا اور ایک خلیہ بنا کر وہاں سے فرار ہو گیا اور پولیس کو جھانسا دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد بھی پولیس نے اسے مارنے کی کوشش جاری رکھی اور بالآخر 2014 میں پولیس نے اسے سیالکوٹ کے مقام پر ایک جعلی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا تھا۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔